لالچی سوداگر اور عقلمند شہزادہ۔ بہت زمانہ پہلے ایک سرسبز و شادباز سلطنت تھی جہاں انصاف پسند بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس سلطنت کی گلیاں ہمیشہ لوگوں کی آوازوں، بازاروں کی رونق اور خوشحالی سے بھری رہتی تھیں۔ دور دور سے تاجر اس شہر میں آتے، اپنا سامان بیچتے اور خوشحال ہو کر واپس چلے جاتے تھے۔ اسی شہر کے بازار میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ اس کا نام سلیم تھا۔ وہ بظاہر تو بہت شریف اور نرم مزاج لگتا تھا، مگر دل سے بے حد لالچی تھا۔ اس کی ایک ہی خواہش تھی، زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنا۔ وہ اکثر لوگوں کو دھوکہ دے کر زیادہ پیسے کما لیتا۔ کبھی وہ تول میں کمی کرتا، کبھی سامان کی قیمت بڑھا دیتا۔ لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے کیونکہ وہ بڑی میٹھی زبان سے بات کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور سوداگر کے پاس بہت دولت جمع ہو گئی۔ اس کا بڑا سا گھر تھا، نوکر چاکر تھے اور خزانے میں سونے کے سکے بھرے ہوئے تھے، مگر اس سب کے باوجود اس کے دل کو سکون نہیں تھا۔ اسے ہمیشہ یہی فکر رہتی کہ اور پیسے کیسے کماؤں۔ اسی سلطنت میں بادشاہ کا ایک بیٹا بھی تھا جسے لوگ عقلمند شہزادہ کہتے تھے۔ شہزادہ نہ صرف بہادر تھا بلکہ بہت سمجھدار بھی تھا۔ وہ اکثر عام لوگوں کے درمیان جا کر ان کے مسائل سنتا اور انصاف کرتا تھا۔ ایک دن شہزادہ عام لباس پہن کر شہر کے بازار میں گھوم رہا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ لوگ کس طرح تجارت کرتے ہیں اور کہیں کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں ہو رہا۔ جب وہ بازار میں پہنچا تو اس کی نظر اس لالچی سوداگر کی دکان پر پڑی۔ وہاں ایک غریب بوڑھا آدمی کھڑا تھا جو تھوڑا سا اناج خریدنا چاہتا تھا، مگر سوداگر اس سے بہت زیادہ قیمت مانگ رہا تھا۔ بوڑھے نے عاجزی سے کہا، بیٹا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، کچھ کم کر دو۔ مگر سوداگر ہنس کر بولا، اگر پیسے نہیں تو سامان بھی نہیں۔ یہ سب دیکھ کر شہزادہ خاموشی سے کھڑا سوچنے لگا۔ اس نے دل میں کہا، یہ سوداگر بہت چالاک ہے، مگر اس کی لالچ ایک دن اسے ضرور مشکل میں ڈالے گی۔ شہزادے نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سوداگر کو ایسا سبق سکھائے گا جو وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ اور پھر اگلے دن شہزادہ ایک امیر تاجر کا روپ دھار کر اسی سوداگر کی دکان پر پہنچا، مگر سوداگر کو کیا معلوم تھا کہ آج اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہونے والی ہے جو اس کی لالچ کا راز دنیا کے سامنے کھول دے گا۔ پوری کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔